أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اور ایک ہی اسلامک ورلڈ کا کانسیپٹ ہو جہاں پہ درہم یا دینار جو ایک سکہ رائج ہو جائے گا، اس معاملے کے مطلب اس کو ہم لے کے پوری دنیا میں یا پوری مسلم امہ اس کرنسی کے اوپر ڈیل کرے، تاکہ یہ جو ڈالر جو بدماشی کر رہا ہے اس وقت، یہ معاملہ ختم ہو جائے اس کا۔ آپ نے خود مطلب آپ نے اور ہم نے ان کے، اگر کسی کو نہیں بھی دیکھا تو ان کے حالات ہم نے دیکھے ہوئے، آپ کو ان کے معاملات کے ایک ایک بندے کو کیسے چن چن کے انہوں نے ختم کیا ہے اس کو ختم، اور ان کا مقصد کیا تھا کہ جی یہ اسلامی مالیاتی نظام نہ آ جائے کسی طریقے سے، ٹھیک ہے۔ اب اگر مثال کے طور پہ اتنے بڑے لیول پہ یہود و نصارہ ان معاملات کو دیکھ رہے ہیں اور وہ آپ کے اوپر اس طرح کے مطلب اپنی چالیں چل رہے ہیں اپنے معاملات، تو ایسے نظام کے اندر اب آپ گریجولی آہستہ آہستہ جو ہے نا اس نظام کے اندر جا رہے ہیں اور اس نظام کے اندر اس کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اب یہ تبلیغی حضرات کے اوپر اکثر کیوں دوسرے ممالک کے اندر اتنی پابندی نہیں ہوتی؟ بھائی سیدھی سی بات ہے، وہ کہہ رہے ہیں بھائی ہمارا اپنے کام سے کام ہے، ہم اپنا کام کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور وہ کر رہے ہیں کام، وہ چلا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو مطلب مقصد یہی ہے کہ اگر مثال کے طور پہ آپ سے بھی کوئی ایسا بندہ ٹکراتا ہے کہ جی دیکھیں کام تو وہی کر رہے ہیں، سعودی بینک کے انڈر ہے، اسٹیٹ بینک کے انڈر ہے، اور اسٹیٹ بینک کیونکہ ورلڈ بینک کے انڈر ہے اور ورلڈ بینک یہودیوں کے انڈر ہے، لہٰذا دیکھیں آخر میں فائدہ تو یہودیوں کے پاس ہی جا رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے منع تو نہیں کیا کہ کسی یہودی کو نفع نہ پہنچاؤ، اگر حلال طریقے سے آپ کسی یہودی کے ساتھ بھی معاملہ کر رہے ہو، آپ کو بھی نفع پہنچ رہا ہے اور اس یہودی کو بھی نفع پہنچ رہا ہے، تو شرعاً اس میں کوئی قباحت تو نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن معاملہ آپ کا اس حساب سے سیدھا ہونا چاہیے۔ تو یہ اس کا ایک جواب ہے، یعنی اس پہ آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ اگر آپ سے کوئی بھی شخص اس طرح کا وہ کرتا ہے، آپ ان کو بتا سکتے ہیں کہ جی حالت اضطرار میں ہونے کی وجہ سے اس چیز کی اجازت ہے اور وہ آپ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں اسٹیٹ بینک کسی کے اثاثہ نہیں ہے، اسٹیٹ بینک اصل میں ادارہ ہے ایک، ٹھیک ہے، ادارے کا کوئی پاکستان، دیکھیں کوئی بھی اسٹیٹ بینک جو ہوتا ہے نا وہ کسی حکومت کے تابع نہیں ہوتا، پہلے تو اس چیز کو سمجھ لو کہ کوئی بھی کسی بھی ملک کا، اب اسٹیٹ بینک کا مطلب کیا ہے کہ ایک حکومت کا، یہ حکومتی لیول پہ وہ جو معاشی نظام ہے نا، وہ اس کو چلانے کے لیے اس کا کام ہے، اس کا کام یہ نہیں ہے کہ جی بینکوں کو سود دو اور اس پہ سود کماؤ اور سود کھاؤ اور سارا معاملہ صرف سود پہ اپنے معاملات چلاتے رہو۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ جو اس ملک ہے اس ملک کے معاشی نظام کو چلانے کے لیے اس کو دیا گیا کہ بھئی آپ نے اس کے معاشی نظام کے طریقے کو سیدھا کرنا ہے۔ بھئی فرض کریں مثال کے طور پہ میں چاہ رہا ہوں کہ غریبوں کو روزگار ملنا چاہیے، جیسے میں نے آپ کو پہلے لیکچروں میں کہا تھا کہ جو میرا پاکستان میرا گھر کی اسکیم عمران خان لے کے آیا تھا، ٹھیک ہے، اس کا مقصد کیا تھا؟ وہ عمران خان کوئی گھر سے تو نہیں لایا تھا، وہ یہ اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی دی کہ بھئی آپ غریب کو سپورٹ کریں، ٹھیک ہے، اور غریب کو گھر فراہم کریں۔ اب اسٹیٹ بینک نے یہ پالیسی دونوں بینکوں کے لیے دے دی، سعودی بینک کو بھی دے دی، اسلامی بینک کو بھی دے دی کہ بھئی یہ پالیسی ہے، آپ نے پہلے 5 سالوں پہ 5% اور اگلے 5 سالوں پہ 7%، اور ایک ان کی کیٹیگری تھی کہ پہلے 5 سالوں پہ 7 اور اگلے 5 سالوں پہ 9% کے حساب سے سبسڈائز ریٹ دینے ہیں۔ سبسڈائز ریٹ سے مراد یہ ہے کہ اس وقت جو کائبور ریٹ تھا، اچھا کائبور کس چیز کا مخفف ہے؟ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، کیا ہے؟ کراچی انٹر بینک آفر ریٹ، ٹھیک ہے، یہ جو انٹرسٹ ریٹ کہہ لیں یا کائبور ریٹ کہہ لیں، جو اسٹیٹ بینک کا ریٹ ہے یہ وہ ریٹ ہے۔ اب یہ ریٹ انہوں نے دیا کہ جی اس وقت جو ریٹ چل رہا تھا وہ 16% چل رہا تھا، ٹھیک ہے، اس وقت 16%، یہ 2021 کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اب اس وقت جو انہوں نے سبسڈائز ریٹ دیے کہ جی 5% یا 7% یا 9%، مطلب بتانے کا یہ تھا کہ بھئی میں ایز اے بینک کیا کروں گا، فرض کریں میں نے بھائی کو گھر دے دیا، اس گھر کے بدلے میں ان سے پہلے 5 سال پہ 5% لے رہا ہوں۔ اب 5% کا مطلب یہ کہ 5 تو یہ دے رہا ہے مجھے، لیکن باقی جو 11% ہے نا وہ حکومت جو ہے نا اسٹیٹ بینک کو وہ حکومت جو ہے اس بینک کو ادا کرے گی، وہ جو 11% ہے، کیونکہ اس نے اپنے 16 کا حصہ پورا رکھنا ہے۔ مارکیٹ میں جو پروفٹ ریٹ چل رہا تھا وہ 16% ہی چل رہا تھا، تو
اسٹیٹ بینک نے کیا آرڈر دیا کہ بھائی یہ جو آپ کا جو معاملہ ہے نا 11% کا، اس کو میں فی الحال آپ اس کو سبسیڈائز ریٹ پہ دیں، آپ لوگوں سے پیسہ نہ لیں، یہ 16% پہ نہ جائیں، آپ 5% لیں لوگوں سے۔ اب سودی بینک نے کیا کیا، جی میں قرض دے رہا ہوں اور اس پہ 5% لے رہا ہوں۔ اسلامی بینک نے کیا کیا کہ میں وہی مشارکہ متناقصہ کر رہا ہوں آپ کے ساتھ، 5% پہ کر رہا ہوں۔ اب اگر دیکھا جائے تو اسٹیٹ بینک اصل میں صرف ان کو ریگولیٹ کر رہا ہے، طریقہ بتا رہا ہے کہ آپ معیشت کو اس طریقے پہ لے کے چلیں، معاشی نظام کو اس طریقے پہ لے کے چلیں، ٹھیک ہے۔ تو اسٹیٹ بینک کا صرف اور صرف یہ کام نہیں ہے کہ وہ بینک چلا رہا ہے، وہ معاشی نظام بھی دیکھ رہا ہے کہ بھئی کتنا پیسہ باہر گیا، کتنا امپورٹ ہوا، کتنا ایکسپورٹ ہوا، کتنا ہونا چاہیے، کتنا نہیں ہونا چاہیے، ڈالر کتنا روکنا ہے، کتنا بڑھانا ہے، مارکیٹ میں کتنا پیسہ لانا ہے، کتنا لوگوں سے واپس وہ کرنا ہے، کہ کرنسی کتنی مارکیٹ میں رہنی چاہیے، کتنی کم ہونی چاہیے۔ تو اس کا کام صرف یہ نہیں کہ جی وہ قرض دے رہا اور سود لے رہا اور بس بیٹھ کے کما رہا۔ کرنسی بھی تو ڈیولپمنٹ کرتا ہے نا کہ ہاں ڈی ویلیو ہوتی ہے، کرنسی ڈی ویلیو ہوتی ہے، یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ یہ پوچھ رہا ہوں کہ یہ مطلب کہ نیوٹرل ادارہ ہے جو ہاں پاکستان کی کرنسی کو ہاں بھی ڈیولپ کر رہا ہوتا ہے، بالکل اور بالکل، مطلب کبھی چھوٹا سکہ بنا جائے، کبھی چھوٹے سکے کو اب کمرے دے کے بڑا دیکھیں، سکہ بنا ہاں دیتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کیا ہوتا ہے، اب یہ ان کے فیصلے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ ایک معیشت کے اندر کیا کیا معاملہ ہونا چاہیے۔ ہم یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ وہ حکومت سے بالکل، مطلب بظاہر جو ہے حکومت ایک الگ ادارہ ہے اور اسٹیٹ بینک ایک الگ با اثر ادارہ ہے، لیکن پاکستان میں ایسا کون سا با اثر ادارہ ہے جو خود کسی کے اثر نہ ہو، ٹھیک ہے، یعنی وہ با اثر ہوتا ہے لیکن وہ خود کسی کے اثر میں ہوتا ہے۔ تو لازمی طور پہ یہ بات کسی حد تک درست ہوگی کہ اس وقت کی جو حکومت ہوگی وہ اس کے اوپر کسی نہ کسی طرح سے اثر انداز ہو رہی ہوگی، لیکن بظاہر جو ہے یہ خود ایک با اثر ادارہ ہے۔ تو اس کا کام صرف یہ نہیں کہ جی سود دیا اور سود لیے، اور وہ صرف یہ بھی نہیں کر رہا کہ جی جو نیا بینک کھلے گا صرف اس سے پیسے لے کے اپنے پاس رکھے گا اور وہ کمائے گا اور اسی سے کھائے گا۔ سمجھ آ گئی یہاں تک بات؟ اچھا، کل آخر میں اجارہ تک یا اجارہ میں کوئی ایسی چیز کیا رہ گیا، یا کیا بات لاسٹ میں کچھ کسی ساتھی کا کوئی سوال یا کوئی وہ ذہن میں ہو کل کے حوالے سے؟ جی وہ تھوڑا سا میں سوچ رہا تھا اس معاملے میں کہ میزان بینک شرکت متناقصہ کہ میں گاڑی کیوں نہیں دیتا ہے، تو میرے ذہن کو ایک بات آ رہی تھی، میں نے کہا آپ سے کنفرم کروں گا آیا یہ صحیح ہے کہ نہیں ہے، کہ شرکت متناقصہ میں اس لیے نہیں دیتا ہے کیونکہ اس کے اندر گھر کے حصے کیے جاتے ہیں جو کہ الگ کرنا ممکن بھی ہے، جبکہ گاڑی کے اندر حصے نہیں ہوتے کہ ہم اس کو الگ نہیں کر سکتے، تو اس وجہ سے وہ اجارے کی اس نے صورت بنائی ہوئی ہے۔ میں نے تو آپ سے یہ بھی کہا تھا کہ باقی 4 بینک کرتے ہیں مشارکہ متناقصہ، جی باقی 4 بینک مشارکہ متناقصہ پہ گاڑیاں بیچ رہے ہیں۔ کرتے ہیں، لیکن میں کہہ رہا ہوں بالفرض اگر گھر کے 50 حصے کسٹمر نے خریدے، 50 حصے بینک کے پراپرٹی ہے، اب اگر وہ اس کو الگ کرنا چاہے تو وہ اس کو الگ کر سکتے ہیں، بالفرض اگر اس طرح کا کوئی معاملہ ہو بھی جائے نہیں تو میں وہی کہہ رہا ہوں، چلیں آپ کی اس بات کو یہاں تک میں نے مان لی کہ اس کو حصے الگ کرنے میں دشواری ہو رہی ہے، تو باقی 4 بینکوں کی دشواری نہیں ہوگی جب وہ گاڑی دے رہا تو ہوگا؟ یہی کہہ رہا ہوں کہ میزان اس لیے شاید یہ معاملہ نہیں کرتا اس کے اندر اجارہ مشارکہ متناقصہ وہ گاڑی کے اچھا اندر ان کا ایک، جیسے میں نے کل جاتے جاتے پتہ نہیں کون تھا میرے ساتھ، جو میں نے ان کو یہ بتایا تھا نا، میں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ وہ ہے انتظامی انتظامی امور ہیں، ٹھیک ہے۔ اب انتظامی امور مطلب وہ ہماری سمجھ سے بالاتر ہیں کہ وہ ایسے کون سے انتظامی امور ہیں جو ان کا مسئلہ کرتے ہیں، باقی 4 بینکوں کا مسئلہ نہیں کرتے، وہ مشارکہ متناقصہ پہ چلا رہے ہیں، وہ گاڑی کے معاملات دیکھ رہے ہیں۔ اچھا، اور میرے حساب سے ہونا بھی اس وجہ سے چاہیے کہ دیکھیں جب نفع نقصان کی شراکت کی بات آتی ہے نا، تو اس میں کسٹمر بھی خوش ہو رہا ہوتا ہے کہ ہاں یار اب دیکھو اس میں میں اتنا مالک بن گیا تو اگر نقصان ہوا تو میں بھی برداشت کروں گا، ٹھیک ہے۔ حالانکہ اجارہ کے اندر دیکھا جائے نقصان ہونے کی صورت میں وہ کیا کر رہا ہے کہ بینک پھر بھی اس کو ہیبا کر رہا ہے وہ اماؤنٹ جو اس سے لی بھی ہے، تو یہ تو ایک طریقے سے بینک کے لیے بھی نقصان ہے۔ تو پھر بینک کو تو یہ سوچنا چاہیے کہ یار کہ اگر نقصان ہو جاتا ہے تو پھر تو وہ نقصان میں اس کو آدھا کروں، جو مطلب جو انویسٹمنٹ کا تناسب ہوگا اس حساب سے وہ برداشت کرے، جو میرا ہوگا وہ میں برداشت کروں گا، تو فائدہ تو اس کو وہاں پہ بھی ہو سکتا ہے۔ لیکن اس پہ انشاءاللہ میری ایسی، میں دوبارہ اس پہ کہیں پلیٹ فارم پہ اس چیز کو ذرا اور آگے ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا کہ کہیں پر بھی کوئی ایسی چیز، کوئی ایسا نقطہ ہمیں سمجھ آ گیا تو انشاءاللہ وہ لازمی آپ سے شیئر ہوگا کہ بھائی ایسا کیوں ہو رہا ہے۔ لیکن
فی الحال بوقت بحالت ضرورت، اور اگر آپ سے کوئی سوال کرتا ہے تو بظاہر اجارہ میں کوئی ایسی خرابی سے مراد کوئی حرام کی طرف یا کوئی ایسا معاملہ نہیں ہے۔ اچھا، اس پہ اس دن وہ جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے نا، تو ان کے جواب میں کچھ اس کو بتانا بھی چاہ رہا تھا، اور یہ بھی آپ ایز اے دلیل ان کو دے سکتے ہیں۔ جیسے انہوں نے کہا کہ دیکھیں یہ اس نے بھی یہ کیا، سیل کیا تو وہی 10 کے بجائے 12 آ گئے، اور سود خور نے بھی 10 دیا، تو آپ نے تو صرف وہ پروفٹ کا نام بدل دیا، باقی تو سب وہی ہو گیا۔ تو یہ تو آپ صرف وہ ہیلا کر رہے ہیں یا کان پکڑ کے ادھر سے ادھر کر رہے ہیں۔ تو دیکھیں، آپ نے بھی اس واقعے کو پڑھا اور سنا ہوگا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، تو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جو ہے نا کھجوریں رکھی، ٹھیک ہے، اور اب یہ آئی تھنک خیبر کا واقعہ تھا کہ ابھی کچھ مجھے ہلکا سا یہ ذہن میں آ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی سے فرمایا کہ اے فلاں یہ کھجوریں کہاں سے لے کے آؤں، مطلب اتنی اچھی کھجور، حضرت بلال رضی اللہ عنہ، ٹھیک ہے، تو ان سے کیا کہا کہ یہ اچھی کھجور مطلب کہاں سے لائے، تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میں دو سا جو ہے نا وہ جو گھٹیا کھجور تھی یا ہلکی کوالٹی کی کھجور تھی، ایک ساتھ اس کے بدلے ایک سا اچھی کھجور خریدی۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اے بلال یا اے فلاں آپ نے ربا کا معاملہ کیا، ٹھیک ہے، آپ نے ربا کا معاملہ کیا۔ اور پھر اللہ کے نبی نے بتایا ان کو کہ دیکھو بلال، تم یہ کرتے کہ یہ 2 سا کھجور جو لو کوالٹی یا گھٹیا یا کم اس کی تھی قدر کی، اس کو تم بازار میں بیچتے، اور جو اس وقت یا درہم دینار یا جو بھی وہ تھا سکہ رائج تھا وہ لیتے، اور اس کے بدلے یہ 1 سا اچھی کھجور لیتے، تو یہ معاملہ جائز تھا۔ اب اگر مطلب ایسے سوچ سے مراد یعنی ایسی بات ذہن میں آنے والے لوگ اگر اس وقت اللہ کے نبی کے زمانے میں ہوتے تو وہ تو یہ کہتے نا، دیکھا بس وہ کان گھما دیے نا، کھجور تو وہی 1 سا آ گئی نا اس کے پاس، ٹھیک ہے۔ تو مطلب اعتراض ان کا وہاں پہ بھی انویلڈ کہہ لیں یا ایک باطل اعتراض ہے۔ کیونکہ اللہ کے نبی آپ کو طریقہ بتا رہے ہیں کہ اب یہ ہیلا نہیں ہے۔ اچھا، ہیلے کے لیے مطلب میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ ہیلے کے اگینسٹ جو آپ ایک نص دے سکتے ہیں کہ یہ ایک طریقے سے اللہ کے نبی نے بھی ان کو ایک طریقہ بتایا۔ ہیلا کیا ہے؟ ایک طریقہ بتانا، ایک طریقہ کرنا، ایک تو وہ ہے، ایک ہیلا آپ کہتے ہیں کہ ایک بیک ڈور آپ بنا رہے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم اس واقعے کو ذہن میں رکھیں، اس واقعے کو کے حساب سے دیکھیں تو اللہ کے نبی نے ان کو طریقہ بتایا، ٹھیک ہے، کہ یہ کام جو حرام ہونے جا رہا تھا یہ اس طریقے سے حلال بھی ہو سکتا تھا۔ یہاں سے ایک اور دلیل ایک آتی ہے ذہن میں کہ جو شخص اعتراض کر رہا ہو کہ جی یہ چیز غلط ہے، اس اعتراض کا صحیح کرنے کا معاملہ بھی اسی کے ذمے ہے، ٹھیک ہے، کہ وہ اس چیز کو صحیح کر کے بتائے کہ بھئی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں دیکھیں بات تو وہی ہے، کان ادھر سے پکڑیں، یا اسلامی بینکنگ کا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، یہ سودی معاملہ ہے، بینک ہونے نہیں چاہیے۔ اب اگر نہیں ہونے چاہیے تو کیا ہونے چاہیے، یہ دلیل دینا بھی ان کے ذمہ ہے کہ بھئی اگر ایک آج کے مسلمان، پراپر نظام بھی ہو دے، ٹھیک ہے، ہاں، اب وہ اس نظام پہ بات کریں۔ یعنی میں نے جو آپ سے کہا تھا نا، وہ بندے نے جو ظہور علی خان صاحب کا کہا، تو ایک حد تک اگر میرے سامنے آج ظہور علی خان صاحب کے جو ہے نا کوئی طالب علم، کوئی اسٹوڈنٹ بیٹھتا ہے اور وہ اس طرح بات کرتا ہے، تو میں ان سے یہ کہوں گا کہ ٹھیک ہے، اگر ظہور علی خان صاحب ان سے وہ نہیں تھے یا ایگری نہیں تھے، تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ یہی علماء آئیں اور اس کے اگینسٹ کوئی متبادل نظام بھی تو دیں، ٹھیک ہے، کوئی متبادل نظام عوام الناس کے لیے دے۔ ہم تو آج بھی کہہ رہے ہیں، ہم تو آج بھی اس چیز کو بہت خوش آمدید کہتے ہیں، ویلکم کہتے ہیں کہ بھئی لوگ آئیں۔ اور میں نے پرسوں والی کلاس میں بھی آپ سے کہا تھا کہ شیخ صاحب نے بھی یہ کہا ہے کہ میں نے آپ کو ایک ماڈل دیا ہے، میں نے آپ کو صرف ایک ماڈل دیا ہے، اس ماڈل کے اندر اب جتنی مزید بہتری لانی ہے وہ اب آپ لوگوں کے ذمہ ہیں۔ دیکھیں تکافل کے ماڈل پہ جو اس دن بات آپ لوگ کر رہے تھے کہ جی مختلف اشکالات ہیں اس پہ حضرت بھی کہتے ہیں اشکالات، لیکن بات ایسی ہے کہ وہ یہی کہتے ہیں کہ اب آپ لوگ آئیں اور اس ماڈل کے اوپر مزید معاملات کریں، اس ماڈل کو مزید بہتر سے بہتر بنائیں۔ کیونکہ دیکھیں اس وقت جتنے بھی لوگ کاروباری لین دین کر رہے ہیں مختلف ممالک کے اندر، تو ان کو مال کے خطرہ لاحق ضرور ہے، مال کے جانے کا سمندری راستوں کے ذریعے مال کے ڈوبنے کا خطرہ لاحق ہے۔ اب اس خطرے کو کم کرنے کے لیے لازمی طور پہ آپ کوئی شریعت کے مطابق کوئی ایسا اس کا رسک مینجمنٹ نظام دیں گے کہ جی اس کا مال خطرے سے بچ جائے، ٹھیک ہے، اس کا مال اس خطرے سے بچ جائے۔ اب ایسے نظام کے لیے جو تکافل کا نظام انہوں نے دیا، یا ایسے نظام کے بدلے انہوں نے تکافل کا ایک ماڈل دیا، وہ ماڈل اسی لیے دیا انہوں نے کہ دیکھیں اب یہ وقت کی ضرورت ہے، جب ایک ضرورت اجتماعی طور پہ ضرورت بن جاتی ہے تو اس پہ لازمی علماء کو بیٹھنا چاہیے۔ جس طرح ایک کمیونٹی ہوتی ہے اور وہ سالانہ پیسے جمع کرتے ہیں،
اور پھر اگر خدا نخواستہ کوئی اس کمیونٹی کے اندر کوئی بات ہو جاتی ہے فلفور ان کے پاس نہیں ہوتے تو وہی ان کے جمع کیے ہوئے ان پر لگ رہے ہوتے ہیں. بالکل ایسی ہے. تو یہ بھی ایک تکافل کی بالکل صورت ہے. یہ اصل میں یہی ایک تو بیس بنا ہوا ہے تکافل کا. اسی پہ تو اس وقت تکافل کا ماڈل جو ہے نا وہ وقف بیس کیوں ہے؟ یہی وہ وقف معاملہ ہے نا کہ بھائی سب نے پیسہ وقف کیا ہوا ہے. وہ تو انشاءاللہ وہ تکافل والی کلاس میں پوری اس پہ وہ تفصیلی بات کریں گے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جب کوئی بھی عالم آپ سے کوئی بات کر رہا ہو یا کوئی اور عام آدمی آپ سے بات کر رہا ہو تو آپ ان کو یہ بتا سکتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر یہ چیز غلط ہے تو اس غلط کو صحیح کرنا بھی اب آپ کے ذمے ہے. اب آپ اس کا کوئی دلیل دے، کوئی معاملہ اس طرح دے تاکہ یہ معاملہ سیدھا ہو جائے. ٹھیک ہے. اچھا، اجارے پہ کل تقریباً بات ختم ہو چکی ہے. اور یہ جب اکاؤنٹ کھولتے ہیں ان سے کہا جب جاتا ہے مخالفین ان کے پاس پھر کوئی جواب ہوتا ہے، وہ کوئی جواب دیتے ہیں بھی یا نہیں؟ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آپ اکاؤنٹ آپ نے کیوں کھولے، ٹھیک ہے. پھر وہ جواب اچھا ہاں، اگر آپ اس کی بات کر رہے ہو جو میں نے فاروقی کے استاد سے پوچھا تھا کہ جی آپ نے سودی بینک میں جو اکاؤنٹ کھولا ہوا ہے تو اس پہ وہ کہتے ہیں کہ جی یہ تو ہاں دیکھیں وہ تو سود ہے. وہ تو انہوں نے کہا نا کہ جی سود ہے، وہ تو سودی کہہ رہے ہیں، لیکن ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ کھولا ہے، ہم نے کوئی وہ نہیں کھولا، سیونگ اور فکس نہیں کھولا. ٹھیک ہے. تو میں ان کو پھر وہی بات کہتا ہوں کہ اگر کرنٹ بھی کھولا ہے تو آپ اس نظام کو مضبوط کرنے کے لیے آپ ہی کا پیسہ استعمال ہو رہا ہے، اور وہی حدیث کے لینے دینے والا معاونت کرنے والا بھی اس میں شامل ہے، تو آپ بھی اس معاملے میں شامل ہیں، یہ بھی ذہن میں رکھیں. ٹھیک ہے. تو مطلب بتانے کا یہ ہے کہ اب ایسے لوگوں کا کوئی وہ نہیں ہے. اور پھر ان کو وہی جو پنلٹی والا معاملہ تھا اس پہ بھی میں نے وہ جو آپ لوگوں کو پوری پنلٹی پہ کہانی پورا معاملہ سمجھایا تھا نا کہ پنلٹی کیوں ہوتی ہے اور کیسا حرام نہیں ہے، وہ سارا ان کو سمجھایا. میں نے کہا نہیں بھائی یہ بس معاملہ الگ ہے، یہ تو آپ لوگ جو ہے نا وہ برین واشنگ کر رہے ہیں. اسلامک بینکنگ کے اندر پینلٹی بھابی رضامندی سے ہوتی ہے. ہاں اس میں وہی میں نے آپ سے آپ پتہ نہیں اس کلاس میں نہیں تھے پنلٹی والے میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ وہ جب لکھا جاتا ہے نا کہ بھئی اگر فرض کریں میں جو ہے نا اس ٹائم پہ اپنے ٹائم پہ پے نہ کروں تو میں یہ صدقہ دوں گا. ٹھیک ہے. وہ صدقہ بالجبر نہیں ہے، بالجبر اس وجہ سے نہیں کہ دونوں باہمی رضامندی سے اس میں معاہدہ کر رہے ہیں. آپ نے مجھے کہا کہ وقاص بھائی بائک دو، مجھے ذرا قائد آباد تک جانا ہے. میں نے آپ سے کہا کہ بھائی بائک اس صورت میں دوں گا کہ اگر نقصان ہوا تو آپ برداشت کریں گے، لیکن آپ کہتے ہیں نہیں بھائی میں کیوں کروں. تو جب آپ راضی نہیں ہیں تو میں چابی نہیں دوں گا. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ نے کہا ہاں میں کروں گا، جب راضی ہیں تو اس میں کوئی صدقہ بالجبر کا معاملہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. تو ایسی صورت میں وہ جائز ہے، اور وہ حرام اس وجہ سے نہیں ہے کہ اگر وہ بینک کے اپنے نفع کا حصہ ہوتا تو یہ قرض کے اوپر یا ذمے کے اوپر یا اس کو کیا کہتے ہیں مطلب لائبلٹی جو ہوتی ہے زمان کے اوپر جو ہے نا اوپر نفع لینا ہے. ٹھیک ہے. تو وہ حرام ہوتا. لیکن اگر وہ زمان کے اوپر وہ پیسہ ان کی اپنی جیب میں ہی نہیں آ رہا، وہ جاہی چیریٹی فنڈ میں رہے تو وہ سود کے معاملے میں نہیں آتا. اس پر بھی ایک اعتراض ہو سکتا ہے کہ پھر تو ہر بندہ جو ہے حرام کما کر کسی چیریٹی میں دے تو اس کا کیا ہوگا؟ تو یہاں تو حرام نہیں کما رہے نا، حرام کون کما یعنی جو حرام پیسہ آ رہا ہے، حرام کی کمائی ساتھ میں آ رہی ہے، یعنی جو زائد لے رہے ہیں وقت مقررہ پر جو نہیں لے رہا ہاں تو اس کے اوپر جو ہم لے رہے ہیں تو کر بھی رہے. ایسے بہت سے جو قسطوں پہ کام کرنے والے وہ کر رہے ہیں. وہ کیوں کر رہے ہیں دیکھیں، شران تو اس کے ہم جواز کے قائل نہیں ہیں جو اس طرح کا. وہ کر کیوں رہے ہیں؟ وہ اخلاقی طور پہ اگر دیکھیں وہی بات ہے کہ اگر وہ اجتماعی طور پہ مفاد کے لیے بات کر رہے ہیں کہ بھئی اگر فرض کریں میں نے آپ سے کہا تھا کہ ہم اتنے با اخلاق لوگ ہیں کہ جب آخری دن اور آخری گھنٹہ نہیں ہوتا نا تو ہم بل اس دن جمع نہیں کرتے. ٹھیک ہے. ہم اس آخری گھنٹے تک کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں، جب 5:30 بجتے ہیں پھر جب دروازے بند کرتے پھر کہتے ہیں یار وہ آخری دن ہے یہ بل جمع کرنا ہے ورنہ یہ کل کے بل میں ایکسٹرا لگ کے آئے گا. تو بھائی بات ایسی ہے کہ وہ جو ایکسٹرا لیا جا رہا ہے وہ اس لیے کہ آپ کو اخلاقی طور پہ پابند بنانے کے لیے. ان کا قطعاً یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ سے ایکسٹرا لے کے زائد لے کے وہ اس سے کمائیں اور اس کو اپنے جیب میں ڈالیں یا چلے چیریٹی بھی کریں. ان کا یہ مقصد نہیں ہے. وہ کہتے ہیں بھائی جو ہم نے دیا آپ اس کو ٹائم پہ پے کرو. ٹھیک ہے. وہ مقصد یہ ہے. اگر تو ان کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جی ہم زائد لیں اور وہ کسی بھی طریقے سے ہمارے نہیں الٹا اس جیب میں جائے اور وہاں سے پھر میرے جیب میں آئے تو یہ ایک چیز سمجھ میں بھی آتی. ایک طرح سے جرمانہ ہو، جرمانہ ہے. جرمانہ جو ہے جرمانہ بھی مالی جرمانہ جو ہے وہ جائز نہیں. میں وہی عرض کر رہا ہوں کہ وہ اگر ہم اس کی بات اسی کے کیونکہ وہ میرے خیال سے حضرت نے اس پہ امام شافعی کا ایک وہ دیا ہے کہ اس طرح یہ ٹریفک چالان والے لیتے ہیں اس کو جواز کی صورت ڈالی ہے اس کے اندر کہ ٹریفک چالان والے جو چالان کاٹتے ہیں جو مالی جرمانہ ہم پہ لگاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں وہ جائز.
وہ اس لیے تاکہ آپ کو پابند بناتا ہے. قانون کا آپ نہیں پابند کریں بنائے گے تو آپ. آپ سگنل بھی کراس کریں گے، حادثات بھی ہوں گے. مطلب وہ یہ کہ آپ کو قانونی طور پہ صرف اس چیز کا پابند بننا. اور وہی بات میں پھر وہ کہوں گا کہ اگر اس کا مقصد یہ ہوتا کہ یہ پیسہ میرے اپنے جیب میں آئے تو یہ سود ہے. کیوں کہ جو ضمن کے بدلے میں، کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو گاڑی دی ہے، آپ نے رینٹ دینا ہے، رینٹ آپ کے ذمے ہیں، ٹھیک ہے. ایک ہے قرض اور ایک ہے دین. اب یہ دین ہے آپ کے اوپر کہ آپ نے یہ دینا ہے مجھے. جب دین ہو گیا تو دین کے بدلے بھی آپ زیادتی نہیں لے سکتے، ٹھیک ہے. اب وہ زیادتی لے کے کیوں رہیں، وہ وجہ یہ ہے کہ آپ اس دین کو ٹائم پہ دینے کے پابند ہوئے بس. یعنی آپ کی وہ بات کیجیے، اگر دیکھا جائے تو احناف کے نزدیک یہ جائز نہیں ہے، اور اس کی اجازت بھی نہیں ہے کہ بھئی آپ پنلٹی چارج کریں یا اوپر جو فائنینشیل مالی اس کے اوپر وہ لگائیں، جرمانہ لگائیں. لیکن اس میں آئی تھنک یہ امام شافعی کے قول اور مذہب کو لے کے اس پہ انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں کیونکہ بات اجتماعی طور پہ مفاد کی ہو رہی ہے. کیوں اگر مثال کے طور پہ بینک یا کوئی بھی مالیاتی ادارہ یہ کام نہ کرے تو جن لوگوں نے سیونگ اکاؤنٹ میں پیسہ رکھا ہوا ہے تو ان تک ان کا مال صحیح معنوں میں یا ان کا پیسہ صحیح معنوں میں واپس نہیں پہنچے گا. کیوں اگر میں ایک بندے کو چھوٹ دیتا تو یار جب آپ کے پاس وہ تسلی سے دے دینا، تو یہ بندہ مجھے چھوڑے گا جس نے پیسہ میرے پاس رکھوایا تھا؟ وہ بولے گا بھائی مہینہ پورا ہو گیا، 1 تاریخ ہو گئی، ابھی تک اماؤنٹ کریڈٹ نہیں ہوا اکاؤنٹ میں، ٹھیک ہے. تو میں اس کو یہ تو نہیں کہہ سکتا ہوں یار وہ ابھی اس مہینے اس بندے نے اپنا اماؤنٹ نہیں پے کیا. صرف اور صرف اخلاقی طور پہ یہ پابند کرنا، باقی اس کا کوئی مقصد اور کوئی وہ نہیں ہے. اچھا جو میں نے آپ سے کہا نا بعض قسطوں پہ دینے والے لوگ بھی اب اس طرح کا معاملہ کر رہے ہیں، ٹھیک ہے. اب وہ کیوں کر رہے ہیں؟ کیونکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ اب جب آپ نے ایک چیز، اب ہم آ رہے ہیں بے کے اوپر آ رہے ہیں، جب آپ نے ڈیفرڈ مرابحہ کر دیا ہے، آپ نے ایک چیز یا ڈیفرڈ مساومہ کر دیا ہے، ٹھیک ہے، تو ایسی صورت میں اب جو اماؤنٹ طے ہو گئی اس سے زیادہ نہیں لے سکتے آپ، ٹھیک ہے. میں نے اگر آپ کو کہا کہ اگر کیش پہ لے رہے ہو تو 10 روپے کی چیز 12 کی بیچ رہا ہوں، لیکن اگر قسطوں پہ لے رہے ہو تو میں یہ 10 کی چیز 14 میں بیچوں گا آپ کو. اب آپ نے مجھ سے کہا ٹھیک ہے ابھی قسطوں پہ لے رہا ہوں میں آپ سے. جب قسطوں پہ لے رہا ہوں 14 روپے طے ہو گئے، اب پہلا مہینہ آیا، آپ نے 2 روپے دینے تھے، اب وہ آپ نے کہا یار اس مہینے نہیں ہو رہے میں اگلے مہینے دے دوں گا. اب یہ کیا ہے، اب وہ ٹال مٹول شروع ہوگی. تو یہاں پہ بھی پابند بنانے کے لیے بعض اس طرح کی قسطوں پہ سامان دینے والے لوگوں نے اس چیز کو اپنایا ہے کہ بھئی یہ لوگ نا اس کو ہلکا نہ لیں. وہ کیا کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ کسی مسجد میں جمع کرائیں اور اس کی چندے کا جو رسید ہے وہ رسید ہمیں دکھائیں بس، ٹھیک ہے. چے جائے کہ بیگ پہ وہ بندہ کیا کر رہا ہے، جعلی رسیدیں بنا رہا ہے، جو بھی کر رہا ہے وہ اس کا اپنا ایک معاملہ ہے، لیکن وہ باقاعدہ اس طرح کے تاکہ وہ اس معاملے کو کسی نہ کسی حد میں اسلامی دائرے میں لے. اگر ہم اخلاقی طور پہ اتنے اچھے ہو جائیں کہ اس چیز کی نوبت نہ آئے، بینک کیوں لگائے گا، ٹھیک. اچھا اب ہم آتے ہیں بیوع کی طرف کے. اچھا اب بینک، کیونکہ ہم پڑھ رہے تھے فائنینسنگ سائڈ، تو فائنینسنگ میں آٹو فائنینس، ہوم فائنینس، یہ 2 چیزیں ذرا آپ کو سمجھ آ گئی. اب ہم کاروبار کے لون کی طرف آتے ہیں کہ جی جب بینک کاروبار کے لیے لون دیتا ہے تو کن کن طریقوں سے دے سکتا ہے. تو اس میں سب سے پہلے ہم بے کی تعریف کا اگر کرتے ہیں تو بے کیا ہے، کوئی ساتھی ایک ہلکا سا بتا دے بے کسے مال کہتے کا ہیں؟ مال سے تبادلہ ہوتا ٹھیک ہے، مال کا مال سے تبادلہ. اچھا اسی طریقے سے بے کے اقسام کوئی ساتھی کسی کو یاد ہو، کوئی بتا سکتا ہے کہ بے کی اتنی اقسام ہیں؟ 4 قسمیں بیسیکلی اس میں. ٹھیک ہے، ایک مرابحہ ہے، ٹھیک ہے، ایک تولیہ ہے، ایک وزیہ ہے اور ایک مساومہ ہے. ٹھیک ہے. اور کوئی ساتھی؟ ٹھیک ہے. اچھا اس میں دیکھیں جیسے بھائی نے بتایا، اس میں 1-2 میں ایڈ کروں گا. ایک ایڈ کیا کروں گا، یہ ہمارے پاس میں کہ بے مقاضہ جو ہے، بے مقاضہ کیا ہوتا تھا کہ جس وقت روپیہ پیسہ نہیں چلتا تھا تو اس وقت مال کے بدلے مال، ایکسچینج آف گڈز یا بارٹر سسٹم جس کو ہم کہتے تھے، ٹھیک ہے. تو اس وقت وہ معاملہ ہوتا تھا، بھئی میرے پاس اونٹ ہے، آپ کے پاس گائے ہیں، مجھے ضرورت گائے کی، آپ کو ضرورت اونٹ کی ہے، تو ہم نے آپس میں اس چیز کا تبادلہ کر دیا. آپ کو گندم کی ضرورت ہے، مجھے جو کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے، تو ہم نے اس کا تبادلہ کر دیا. وہ جو آپ نے یاد ہوگا آپ نے سود کی ڈیفینیشن میں 2 بتائی تھی نا اقسام، ٹھیک ہے، تو کون سا تھا، ربل حدیث اور ربل قرآن. تو قرآن کا آپ نے کہا تھا کہ یہ وہ ربا ہے جس میں قرض کے اوپر یا ادھار کے اوپر ایڈیشنل اماؤنٹ لینا جو ہے وہ جائز نہیں ہے. اب دیکھیں آپ نے قرض کی دونوں ڈیفینیشن پڑھی ہیں، لیکن اب ان چیزوں کو پڑھنے کے بعد اب آپ خود بتا سکتے ہیں کہ بینکوں میں رائج کون سا سود ہے. ربا القرآن.
کون سا سود ہے؟ ربا القرآن. ٹھیک ہے، مطلب بتانے کا ہے کہ آپ نے کتابوں میں یہ ساری چیزیں پڑھی ہیں، لیکن اصل میں وہ ربا القرآن کہاں امپلیمنٹ ہو رہا ہے؟ وہ آپ کو یہاں سے پتہ چلا ہے کہ بینک کیا کر رہے ہیں کہ قرض کے اوپر کما رہے ہیں، وہ قرض کے اوپر معاملات کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور ربا الحدیث ہم نے کیا پڑھی ہے کہ ربا الحدیث کیا ہے؟ جنس کے بدلے میں جنس کا جو تبادلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، جس کا تبادلہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، اس میں بھی اگر آپ دیکھیں نا تو ربا القرآن کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو قرض کے معاملے کے اندر زیادتی کا معاملہ ہو اس کو ہم ربا القرآن یا وہ ربا کہہ سکتے ہیں جو اصل میں قرآن کے اندر ہے. اب ربا الحدیث میں اصل میں جو وہ ربا ہے یہ خرید و فروخت کے اندر ہے، خرید و فروخت کے اندر سود کا جو معاملہ ہے. ٹھیک ہے، خرید و فروخت کے اندر جو ربا کا معاملہ ہے. نارملی ایک جنرل پرسیپشن یا ایک جنرل لوگوں کے ذہن میں جو بتایا جاتا ہے نا کہ جی سود کیا ہے، قرض کے اوپر لینا دینا یہ جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے، لیکن اب جب یہ معاملہ آتا ہے نا کہ جی آپ لوگ کے پاس کوئی آتا ہے، کوئی کاروباری بندہ، وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ جی یہ کیا حرام ہے، کس طریقے سے میں کچھ مال خرید رہا ہوں، بیچ رہا ہوں، میں یہ کرتا ہوں. جیسے آپ لوگوں کو وہ بتاتے بھی ہیں کہ جی ابھی درخت پہ پھول لگے ہوئے ہیں، میں باغ بیچنا چاہ رہا ہوں، جائز ہے ناجائز ہے. اب اصل میں یہ وہ ربا ہے، یہ وہ ربا الحدیث ہے جس کی روشنی میں آپ ان کو گائیڈ کر رہے ہیں کہ خرید و فروخت کیسے کرنے ہیں، اس میں ربا کہاں آتا ہے. سمجھ گئی بات؟ تو بے مقاعدہ کیا ہے؟ بے مقاعدہ کہ جب آپ ایک چیز کو دوسرے چیز کے عوض بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، پھر اس بے کے بارے میں ہم نے کیا پڑھا کہ کسی چیز کو زر یا پیسے کے عوض فروخت کیا جائے، عموماً الفاظ بے اسی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بے صرف. ٹھیک ہے، ایک اس کو بھی اپنے پاس نوٹ کر لیں کہ بے کے اندر ایک اور قسم کیا ہے؟ بے صرف. بے صرف. اب بے صرف میں جتنے بھی منی ایکسچینجر بیٹھے ہوئے ہیں یہ سب بے صرف کا معاملہ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. آپ روپے کے اوپر ڈالر، درہم کے بدلے دینار. ٹھیک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ کرنسی ایکسچینج کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ جی یہ وہ معاملہ ہے. اچھا، اگر یہ مطلب ہم کہتے ہیں نا کہ جی حدیث میں تو یہ کہا کہ جی دونوں چیزیں برابر سرابر اور جنس اور وہ آن دا اسپاٹ ہو، تو یہ بے صرف کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ اس میں بھی اسی طرح یہ جو ڈالر کے بدلے روپیہ بیچنا ہوتا ہے تو یہ اس کو کیوں اجازت دی ہے، یا کیا اس کی زیادتی ہو سکتی ہے، اس کی زیادتی کا معاملہ ہو سکتا ہے؟ بظاہر دیکھے تو درست تو نہیں ہے. یہ تو جائز ہے، لیکن ہاتھ در ہاتھ والا ضروری ہے. ہاتھ در ہاتھ ہونا ضروری ہے. یعنی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں نا کہ دیکھیں اگر ہم ایک طریقے سے کرنسی کا مطلب کرنسی تو کرنسی ہے، تو اگر کیا کرنسی ایک جنس نہیں ہے یا اس کو ایک جنس ایک ہے، لیکن اس کا دوسرا جو جنس ہے وہ اس کے اندر نہیں پایا جا رہا. جنس تو ایک ہے اور اس کے اندر قدر بھی ہے، جنس بھی ہے اور قدر بھی ہے. لیکن اس میں جنس ہم کہتے ہیں کہ روپے کے مقابلے میں ڈالر روپے کے مقابلے میں یہ الگ ہو جاتا ہے. اچھا یہ الگ ہو جاتا ہے کیونکہ روپے کے مقابلے میں آپ کو 100 دوں اور آپ سے 100 لے لوں تو یہ تو برابر سرابر ہوگا. لیکن ڈالر کا پھر حساب الگ ہو جاتا ہے. ڈالر ہے اس کا جنس ویسے ہی ہائی ہے. نہیں. اب میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں، ہے تو وہ بھی کرنسی ہے، یہ بھی کرنسی. ہاں، کرنسی ٹھیک ہے. ہے. تو جنس تو کرنسی ہے نا. ٹھیک ہے. تو اب ہم کہتے ہیں جی کہ جنس سیم ہو تو پھر برابر سرابر اور آن دا اور اسپاٹ. دوسرا اس کو سمن خلقی بھی نہیں کہا جاتا، اس وجہ سے بھی اس کے اندر وہ آتی ہے. سمن خلقی ہوتی ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے سمن بنایا، اور ایک سونا چاندی ہے اس کی اپنی ایک وہ ہے، اور ایک تو ہم نے سمن بنایا. بالکل. تو اس کو تو بعض علماء سمن خلقی کہتے بھی نہیں ہیں، اس لیے بھی کمی بیشی کے ساتھ اجازت ہو سکتا ہے فرق نہیں ہے. اب دیکھیں، اب یہ پوائنٹ آپ لوگ بھی ذرا اس پہ اپنی بھی ورکنگ کریں تھوڑا سا، تاکہ ہو سکتا ہے اگلی ایک کلاسوں میں آپ نے اگر کوئی ایسی چیز اس میں سیکھیں، ہمیں بتا دی تو ہمیں آگے کبھی سمجھانے میں آسانی ہوگی. کہ بھئی بظاہر تو یہ لگتا ہے کہ جی جنس تو ایک ہی ہے، ٹھیک ہے، کہ بھئی ایک ہی مطلب کرنسی ہے. اب اس کے اندر اس کی اجازت، اگر مثال کے طور پہ ڈالر کو روپے کے بدلے بیچ رہا ہوں تو وہ کیوں جائز ہے، یا روپے کو روپے کے بدلے. اب دیکھیں جب بینکوں کے اندر، یا آپ نے دیکھا ہوگا اکثر یہ اسٹیٹ بینک کے باہر بھی، یا اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہوں، یہ جو صدر میں بھی جو کڑک نوٹ کے بدلے جو نئے پرانے نوٹ تبدیل کرتے ہیں، اب وہ ہم اس کو کیوں حرام کہتے ہیں کہ کیوں جائز نہیں ہے، اس کیوں کا جواب یہاں پہ کیونکہ اگر 100 روپے 10 والے جو نوٹ ہیں اگر آپ اس کو بیچیں گے، ٹھیک ہے، یعنی 100 نوٹ بیچیں گے تو ٹوٹل 1000 روپے بنتے ہیں. اب وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں، وہ 1100 کے بدلے بیچ رہے ہوتے ہیں اس کو. اب وہاں اس کو علماء کیوں حرام کہتے ہیں؟
کہ اصل میں حدیث کے روح سے تو دونوں چیزیں برابر سرابر ہونی چاہیے، ٹھیک ہے، آن دا اسپاٹ ہونی چاہیے اور برابر سرابر بھی ہونی چاہیے. اس میں آپ جو کوالٹی ہے نا اس کو نہیں دیکھیں گے، آپ کوالٹی کو نہیں دیکھیں گے، اس کی کوانٹٹی کو، ٹھیک ہے، کہ وہ دونوں کی کوانٹٹی کو دیکھو گے، کوالٹی کو دیکھ کے آپ اس کو ایکسچینج کر کے اس کی اماؤنٹ نہیں بڑھا سکتے. جیدھا و ردیھا سواء، یہ حدیث ہے. اس حدیث کے تھرو کہ اس کا پرانا بھی ایک ہی ہے اور اس کا نیا بھی ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے یہ جو معاملہ ہے یہ کیا ہے، یہ زر کے معاملے میں جب بیع و صرف کی بات ہو رہی ہو تو اس میں یہ چیز ناجائز ہے. دوسرا یہ ہے کہ وہ دیکھیں یہ اس کی جنس، وہ بقول ان کی کہ جی یہ جنس بھی تبدیل ہوتی ہے. جنس تبدیل اس سینس میں ہوتی ہے کہ جی فرض کریں مثال کے طور پہ ایک آپ جیسے کتے ہیں، اب کتے مختلف اگر دیکھا جائے تو بظاہر ایک ہی، لیکن اس میں بھی اقسام ہیں. اسی طریقے سے آپ کوئی بھی چیز اٹھاتے ہیں تو جنس تو ایک ہی ہے لیکن ان کے اندر اقسام ہیں، ٹھیک ہے. مثال کے طور پہ اگر ہم کہتے ہیں جی پنجاب کا، اچھا اس میں بھی مجھے بتائیں، اگر ایک بندہ کہتا ہے جی یہ پنجاب کا چاول ہے اور یہ سندھ کا چاول ہے، تو کیا اس میں کچھ کوئی ایسی پاسبلٹی بن سکتی ہے؟ نہیں، جس طرح اچھی کھجور اور ردی کھجور اگر نہیں اچھا، بن اور سکتی. اگر مثال کے طور پہ ایک چاول ہوتا ہے جس کو کہتا ہے کہ یہ اسٹیمڈ ہے، ٹھیک ہے. ایک تو ہوتا ہے نا جیسے فصل کاٹی اس کو چھانٹ چھوٹ کے فائنل کر دیا. ایک اس کے بعد ایک اگلا سٹیپ آتا ہے کہ اس کو نا بھاپ دی جاتی ہے. بھاپ دینے کے بعد وہ پکتی جلدی ہے، وہ والا چاول پکتا جلدی ہے، ٹھیک ہے. ایک وہ ہے، اور ایک ہوتا ہے کہ جس کو پکایا جاتا ہے، مطلب بھٹی میں نا تھوڑا سا اس کو وہ کیا جاتا ہے تاکہ وہ تھوڑا سا ریڈش ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ تین الگ الگ قسمیں ہیں. تو اگر ایسی صورت میں اس کو اس کے بدلے بیچتا ہوں تو ایسی صورت میں کیا ہوگا؟ ایک ہی چیز چاول. ہاں، یہ کہ یہ چاول جو ہے نا یہ اپنے کھوپڑیوں کے اندر ہی ہو تو پھر ہم اس کو کمی زیادتی کے ساتھ بیچ سکتے ہیں. کھوپڑیوں کے اندر ہو، ہاں، لیکن اگر وہ ایک پروسیس میں جانے کے بعد اس کی ہلکی سی حیت ہی چینج ہو گئی ہو، حیت تبدیل، حیت تبدیل ہو گئی ہو، جیسے کہ وہ لال چاول. ٹھیک ہے. مطلب میں کیونکہ اب یہ آپ لوگوں سے میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر اس کی حیت ہلکی سی تبدیل ہو گئی ہو، اب وہ چاول وہ نہیں ہے جو جھاڑنے کے بعد ہی، جمع کرنے کے بعد ہی اس کو لایا تھا، تو کیا ایسی صورت میں ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یار یہ ہو سکتا ہے؟ اب اس میں کوالٹی کا فرق نہیں ہے بلکہ اس میں اس کی نوعیت کا، کیونکہ دیکھیں آپ نے کہا نا کہ جنس اور نو جنس یہ دیکھی مال جاتی قدر، ہے، ٹھیک ہے. جنس اور قدر جنس اور قدر. جنس قدر بھی ہے اور نو بھی ہے. نہیں، نو نہیں، جنس مال قدر ہے صرف. احناف کے احناف کے نزدیک جنس اور قدر ہے، ٹھیک ہے، جنس ایک ہو اور قدری ہو، ٹھیک ہے، تولتے ہو. جیسے بھی انڈا ہے وہ تول کے نہیں بکتا ہے، ٹھیک ہے، آپ وہ کو پھر عددیات میں سے، وہ عددیات میں ہے، تو ٹھیک پھر ہے، اس کی کمی زیادتی کے ساتھ جو ہے اس کا تبادلے کی وجہ سے. ٹھیک ہے. تو اس میں آپ لوگ کیا رائے کہ اگر فرض کریں یہ اسٹیم چاول ہے اور ایک وہ چاول ہے جس کو پکایا گیا ہے، تو کیا ان کو آپس میں برابر سرابر والا معاملہ کیا جائے گا یا اس میں وہ ہے کمی زیادتی ہو سکتی ہے؟ اس پہ ذرا ورکنگ کر کے. جیسے وہ اس طرح کے شخص نے قسم کھائی کہ میں اس آٹے سے نہیں کھاؤں گا، اس نے اس سے روٹی پکائی اور کھا لیا تو نہیں، روٹی تو چیز یہ لگے وہ تو آپ نے ایک اس کے ساتھ وہ کر دیا، اٹیچ کر دیا نا کہ بھائی میں نے قسم کھا لی کہ میں اس سے نہیں آٹے کھاؤں سے گا، ہی نہیں. اس مطلب اس آٹے سے، وہ ایک الگ ہے. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم جو وہ بات کر رہے ہیں نا کہ حدیث میں جو آیا کہ چاول گندم کو گندم، جو کو جو کے بدلے، کھجور کو کھجور کے بدلے، برابر سرابر، اور یدن بھی یدن ہو، ٹھیک ہے، یدن بھی یدن ہو. اب ایسی صورت میں اگر مثال کے طور پہ ایک چاول ہے جو پکے ہوئے سے مراد کہ اس کو بھونا ہوا ہے، اور ایک وہ ہے کہ جس کو صرف آپ نے مطلب اس سے فصل کاٹی ہے اس کو صاف کر کے اتارا ہے. اب ان دونوں کو کیا یہ وہی آئے گا کہ جی برابر سرابر والا معاملہ، یا اس میں کمی زیادتی ہو سکتی ہے؟ یہ سوال ہے. حیت پر پتہ چلے گا، حیت پوری کی پوری تبدیل ہونی چاہیے. تھوڑی سی حیت تبدیل ہو تو بس مطلب اس کو ہم لوگ پوری بولتے ہی حیت کچھ تبدیل اور ہونی چاہیے. اب وہ اچھا، کسی اور کام میں استعمال ہو رہا ہے، یا ہم اس کا نام ہی ہم نے اس کو تبدیل کر دیا، ٹھیک ہے، پھر وہ تو الگ نو بن جائے گی. ٹھیک ہو گیا. چلیں آپ یہ تو ایک یہ چیز ذہن میں رکھیے. دوسرا صرف کے اوپر اب یہ مطلب اس پہ تھوڑی سی ورکنگ کریں، مجھے سمجھائیے گا کہ صرف کے اندر اس کی اجازت، یہ جو ہم کہتے ہیں نا جی یہ کرنسی چینج ہو گئی، اب یہ کیسے، کیا آیا اس کے اندر اس کی اجازت ہے؟ اجازت تو ہے، اتنا تو مجھے بھی اس چیز کا علم ہے، لیکن وہ اجازت کیوں ہے؟
یا کن کے نزدیک ہے، کیا ہے اس کی، یا کیا اس کی دلیل ہے، تو اس پہ تھوڑا سا ورکنگ کر کے مجھے سمجھاتی ہے. پھر آگے بے مساومہ. ٹھیک ہے، بے مساومہ میں کیا ہے، کوئی ساتھی بتا دیں. مساومہ کیا ہے؟ نقصان کے ساتھ بیچنا، مساومہ برابر برابری کے ساتھ مساومہ میں اصل میں جو جتنے میں خریدا ہے. ہاں اصل میں اس کو کہا جاتا ہے بارگیننگ سیل. جی یعنی بارگیننگ سیل میں آپ جب آپ اگلے بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں یار یہ اتنا کے بیچوں گا، آپ کہتے ہیں نہیں اتنے کا نہیں، میں اتنے کا لوں گا بھائی. ٹھیک ہے، اب وہ آپس میں بارگیننگ کر رہے ہوتے ہیں. بارگیننگ کرنے کے بعد بھی جو 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 پرائس یا جو وہ طے ہوتی ہے نا، تو وہ آپ کو کوئی اپنا الگ سے اس کی لاگت اور اس کا نفع ظاہر نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ بھائی اتنے کی بیچ رہا ہوں، آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے بھائی میں اتنے کی لے رہا ہوں. آپ نے کبھی کسی بھی بندے سے جب گاؤں کے بازار میں چینی لینے کے لیے اس کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ بھائی اس میں تمہارا نفع کتنا ہے اور تمہاری لاگت کتنی ہے. یعنی یہ ہم عام بات کر رہے ہیں، جو عام خرید و فروخت کرتے ہیں، اس کو کہا جاتا ہے بے مساومہ. بالکل جتنا طے کر دیا بعد جو طے ہو گیا بس وہ اسی پہ ہمارا معاملہ ہو گیا. تو یہ کون سی بے مساومہ ہے. ٹھیک ہے، اسی طریقے سے بے مرابحہ ہے، جو میں نے ابھی بات کی کہ اپنی لاگت اور اپنی اصل قیمت اور نفع، یہ دونوں الگ الگ جو ہے نا وہ شو کرنا. تو اس کو کہا جائے گا کہ جی یہ بے مرابحہ ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، بے تولیہ جس چیز کے اندر خرید و فروخت کی لاگت بیان کر کے اسی قیمت یا لاگت کی عوض بیچنا. جی بالکل ٹھیک ہے، برابر. اب یہ کیا ہے، برابر سرابر. تولیہ اسی کے اندر. پھر وضیعہ کیا ہے کہ جس میں آپ اپنے جو اس پہ لاگت آئی ہے اس سے کم پہ بیچنا یا نقصان میں بیچنا، یہ وضیعہ ہو گئی. پھر بے سلم ہے. ٹھیک ہے، بے سلم کیا ہے کہ جی آپ بتا دیں بے سلم کوئی ساتھی. ہاں کہ دکاندار کو پیسے پہلے ادا کر دیے اور پھر اس کو طے کر دیا کہ میں اتنے عرصے بعد یہی چیز آپ سے لے کر جاؤں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے، کہ کیا کیا کہ آپ نے ایڈوانس میں پیمنٹ کی ہے اور اس کے بدلے جو چیز ہے. اچھا اب چیز کیا، مثال کے طور پہ میں ایک وہ ہے ایک دکاندار ہے، میں اس کو کہتا ہوں بھائی یہ پیسے میں ابھی آپ کو دے رہا ہوں، لیکن مجھے آپ سے جو ہے نا میرے بچے کی برتھ ڈے اس کے لیے کیک بنوانا ہے، تو کیک میں شام کو آپ سے لے جاؤں گا. تو اس پہ سلم ہو سکتا ہے. یہ تو وہ ہے آرڈر پر آرڈر پہ آرڈر آرڈر پہ اور جو سلم ہے اس میں کیا ہوگا، اس میں آرڈر نہیں ہوگا. اس میں اس طرح کا آرڈر دونوں میں ہوتا ہے، لیکن اس کو کچھ شرائط ہے اور وہ کچھ مخصوص چیزوں میں مثلاً جیسے یہ کھیت وغیرہ میں اکثر ہوتا ہے کہ گندم وغیرہ میں بے سلم کرنا، ٹھیک ہو گیا، زراعت وغیرہ اس میں ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو زبردست اس میں زبردست. کچھ شرائط ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا. یہ بات یہاں تک سمجھ آ رہی ہے کہ دو، جیسے بھائی نے ذکر کیا کہ ایک بے سلم ہوتا ہے، اس میں کیا ہے کہ سیل ایڈوانس پیمنٹ ہوتی ہے اس میں. ٹھیک ہے، کہ اس میں آپ ایڈوانس پیمنٹ لازمی کریں گے اور پوری کریں گے. سلم کے اندر ایک شرط یہ ہے، ابھی آئیں گے اس کی شرائط میں. ٹھیک ہے، کہ اس میں آپ نے لازمی ایڈوانس پیمنٹ کرنی ہے اور اس کے بدلے جو چیز آپ ان سے مانگ رہے ہیں وہ آپ کو آگے جا کے مطلب کچھ وقت یا مقررہ وقت کے بعد آپ کو وہ ملے گی. بے استثناء میں کیا ہے کہ مقررہ قیمت کے عوض آرڈر پر خاص چیز تیار کرانا. ٹھیک ہے، ایک خاص چیز مقررہ آرڈر کے اوپر بنوانا. اب اس کو آگے ہم پڑھتے ہیں. اور اس کے اندر یہ کہ پیسے نہ بھی ادا کرے تو بھی ہاں ایڈوانس پیمنٹ، اس میں ایڈوانس بھی ہو سکتا ہے، اس میں ہاف بھی ہو سکتا ہے اور اس میں فل پیمنٹ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، استثناء کے اندر. لیکن سلم کی یہ لازمی شرط ہے کہ اس میں پوری کی پوری اماؤنٹ شروع میں دینی ہوگی ان کو. ٹھیک ہے. اچھا اب ہم بے کے ارکان اگر پڑھتے ہیں یا ایلیمنٹ آف سیل جو ہے وہ کیا کیا ہے؟ دو چیز ایجاب اور قبول. اور یہ تو آپ نے نکاح کے بتائے نا ارکان. جی یہ بے کی بھی ہے، وہ نکاح بھی اصل میں بے ہی ہوتا ہے نا. نہیں آپ نے جو مخصوص بتایا نا کہ ایجاب و قبول ہو، یہاں تک تو نکاح کے ہے. اب اس کے آگے ہم پڑھیں گے بے کے. وہ نکاح جو ہے نا وہ بھی اصل میں بے کی ہی ہے، قسم ہے. معاہدہ ہے، عقد ہے، مطلب وہ کہ نکاح تو عقد ہے نا. ہاں اچھا اب کیا ایجاب و قبول تو ہے، ایجاب و قبول کے ساتھ اس کی سمن جو ہے نا اس کو بھی آپ نے پرائز بھی طے کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب ہم جو بے کے ارکان پڑھیں گے تو اس میں سمن کا ہونا بھی ضروری ہے. سمن کا فائنل اس وقت ہونا یہ لازمی ہے، ورنہ آپ کی بے باطل ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساتھ جو مبیع ہے اس کا بھی فائنل ہونا یا اس کا ظاہر کرنا یا اس کو اسپیسیفائی کرنا کہ یار یہ مبیع ہوگا، ہم یہ چیز بیچیں گے، اتنے کی بیچیں گے. ٹھیک ہے، اس کے اوپر ایجاب و قبول ہوگی. ٹھیک ہو گیا. اچھا بے مرابحہ کی تعریف.
یہی ہے مرابحہ کی، جیسے ابھی ہم نے پڑھا کہ ثمر اول جو ہے وہ دوسرے کی طرف اس کی ملکیت جو ہے وہ ٹرانسفر کرے گا، اور اس سے جو ہے نا نفع اور نقصان دونوں چیزیں اس کے سامنے رکھے گا۔ اچھا یہ دونوں کی ضرورت کیا پیش آئی ہے، مرابحہ کی اور بے مساومہ کی؟ اچھا، تو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی مرابحہ اور مساومہ، مرابحہ کی کیا ضرورت ہے جب مساومہ ہے تو مرابحہ؟ یہ ہوتا ہے کہ سر ابھی جو دو بندے معاملات کر رہے ہوتے ہیں نا، ابھی آپ کو پتہ نہیں ہے کہ یہ چیز کتنے میں لی ہے اور کتنے میں یہ آپ میں مجھے دے رہے ہیں، تو وہ اس میں اس کو بتاتا ہے کہ جی میں نے یہ چیز اتنے کی لی ہے، میں آپ سے اتنے میں اس کو وہ کرتا ہوں، بیچتا ہوں، اس پر میں اتنا نفع لے رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، جبکہ مساومہ کے اندر یہ چیز نہیں ہوتی، بلکہ ہم طے کریں گے۔ طے کریں ابھی گے۔ جیسے ہم لوگ منڈیوں میں جاتے ہیں تو وہ ہم اس سے یہ نہیں کہتے کہ آپ نے یہ کتنے میں خریدا ہے اور یہ آپ مجھے کتنے میں بیچتے ہیں۔ تو میرا سوال یہی ہے کہ اگلا بندہ یا تاجر کیوں آپ سے مرابحہ کرے، وہ کیوں بتائے آپ کو کہ بھائی مساومہ کرو، بس تم چھوڑو میں نے کتنے کے لیے؟ کر سکتا ہے ایسا۔ اعتماد کی اعتماد کے لیے۔ زبردست۔ اور کوئی ذاتی؟ مرابحہ میں ایک تاجر ہے، ان کی رضامندی زیادہ ظاہر ہوتی ہے، خریدنے والا اکثر کوئی چیز بندہ خرید رہا ہوتا ہے، اس میں اگر وہ ایسی قیمت بتا دیتا ہے تو اگلا پریشان ہوتا ہے، خریدنے کے بعد بھی بعض مطلب پریشان ہوتا ہے کہ بہت مہنگی دے دی، ٹھیک ہے، لیکن جب اس کو اصل قیمت پتہ ہو کہ مجھ سے اتنی پروفٹ لی ہے تو خوشی سے لیتا ہے، ٹھیک ہے، مجھ سے جو ہے اس پر مناسب جو ہے اس میں نفع بھی۔ ٹھیک ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہ بھی ایک آپ کے پاس پوائنٹ ہے کہ بھئی ہوتا کیا کہ دونوں کا جو ہے نا، یعنی بات وہی آتی ہے کہ دونوں کا جو اعتماد ہے وہ بحال ہو جاتا ہے، کہ بھئی ایک کہتا ہے بھئی میں فرض کرو 10 روپے کی چیز ہے بھئی 12 میں بیچ رہا ہوں، آپ سے 2 روپے ہی کما رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ اگلا بندہ کہتا ہے ہاں یار چلو مناسب ہے، سمجھ آ رہا ہے۔ اب ایک بندہ کہہ رہا ہے نہیں بھئی میں 15 روپے کی بیچ رہا ہوں آپ کو۔ اب آپ کو نہیں پتا کہ اس نے 10 کا خریدا ہے، 12 کا خریدا ہے، 13 کا خریدا ہے، وہ 15 ہی کیوں بیچ رہا ہے آپ کو؟ تو اس کی اجازت اللہ کے نبی نے اس وجہ سے دی تھی کہ جو اس طرح کے ہوشیار قسم کے تاجر ہیں نا، جو جس کو کہتے ہیں نا بڑے چالاک قسم کے تاجر، بنیے کہہ لیں، یا جو ایسے چالاک تاجر ہیں، ان لوگوں یا سے وہ لوگ محفوظ ہوں، یا ان لوگوں وہ لوگ اس بہت زیادہ نفع نہ کمائیں یا اس طریقے سے استحصال نہ کریں۔ یہ اس لیے مرابحہ کی جو ہے نا وہ اجازت دی گئی کہ آپ مرابحہ کر سکتے ہیں۔ بھائی فرض کریں میں بھائی کہہ رہا ہوں کتنے کی کہہ رہے ہیں 15 کی، میں کہوں گا بھائی مرابحہ کر رہے ہیں، اب یہ بتانا نہیں چاہ رہے کہ بھائی کتنے کی بیچ رہا ہوں، یہ کہے گا نہیں نہیں بھائی میں 15 کی بیچ رہا ہوں، میں مرابحہ ہی نہیں کر رہا، اب میں سمجھ جاؤں گا کہ بھائی دال میں کچھ کالا ہے، ٹھیک ہے، یہ مجھے وہ ریٹ نہیں دے رہا۔ اگلے بھائی کو بتایا، وہ کہہ رہے ہیں یار میں 12 کی بیچ رہا ہوں آپ کو، اچھا بھائی مرابحہ کر رہے ہیں، آپ سے بتاؤ کیا کاسٹ ہے، اس نے یار 10 روپے کی 12 کی بیچ رہا ہوں، میں چلو بھائی ٹھیک ہو گیا اس معاملہ سے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس لیے ہوتا ہے۔ اچھا، مرابحہ کے اصول، مرابحہ کا پہلا اصول کیا ہے کہ مبیع جو ہے وہ معلوم ہو، جیسے عام سیل اینڈ پرچیز یا اس کا ہوتا ہے، اس کے علاوہ متعین ہو، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ موجود ہو، وہ موجود سے مراد وہ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے جو ہے نا اس میں ہو، مطلب
کیا کہتے ہیں حاضر، اگر مجلس ہے تو آپ مجلس میں حاضر ہو وہ، اور اس کے علاوہ اس کی ملکیت آپ کے پاس ہو، یعنی حاضر ہو، حاضر ہو وہ ہو موجود ہو، اور اس کی جو مملکت کہہ لیں، حاضر مملکت، نہ بھی ہو لیکن یہ کہ آپ کی ملک میں ہونا چاہیے. ہاں مطلب یہ ہے کہ وہ آپ کے اس میں ہو، آپ کی Under دسترس. ہو، ہاں. ایک تو ایک ہم کہتے ہیں پوزیشن، اور ایک کہتے ہیں اونرشپ، مطلب وہ لفظ اس طرح کا استعمال ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے، ایک ہے پوزیشن میں آپ کے ہو، ایک آپ کے اونرشپ میں ہو. اونرشپ کا مطلب ہے کہ جی آپ اس کے مالک تو ہیں، ٹھیک ہے، لیکن وہ آپ کے دسترس میں نہیں ہے، یعنی دسترس میں ہونا، ٹھیک ہے، کہ آپ کے قبضے میں ہونا. ایک آپ اس کے مالک ہیں، ایک وہ آپ کے قبضے میں ہو. ہاں اس طریقے سے کہ ایک کیا ہے کہ آپ اس کے مالک ہیں، دوسرا کیا ہے کہ آپ اس کے وہ آپ کے قبضے میں بھی ہو. وہ جس کے بارے میں اکثر یہ کتابوں میں یہ ہے نا کہ جی بھاگا ہوا اونٹ جو ہے، کیونکہ جب قبضے میں نہیں ہوتا، ہوا میں پرندہ ہو گیا، اس طرح کی چیزیں. ہاں مچھلی پانی کے اندر، اس میں وہ یہ کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ حکمی قبضہ یا حقیقی قبضہ جو ہے نا وہ اس کے پاس اس کا ہونا چاہیے. گاڑی ہے، اب گاڑی میرے پاس ابھی نہیں ہے، لیکن میں آپ کو ڈاکومنٹ دے رہا ہوں اس کو کہ بھائی یہ ڈاکومنٹ ہے، ہم اس گاڑی کے اوپر آگے معاملہ کرنے جا رہے ہیں، تو لہٰذا جو ہے یہ اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں. بھائی نے جو ہے نا موبائل پہ میری گاڑی کی تصویریں دیکھ لیں، یار پسند آ گئی. اب ہم یہاں جو معاملہ کر رہے ہیں پیسے کا لین دین، انہوں نے کتاب لے لی، کاغذات لے لیے مجھ سے، کہا کہ جی شام کو آ کے گاڑی اٹھا لوں گا. ٹھیک ہے، تو یہ حکمی یا حقیقی قبضہ ہو سکتا ہے. اچھا اس کے علاوہ یہ ہے کہ غرر کے معنی غیر یقینی ہونے کا. اچھا ہاں ہاں، غرر کے حوالے سے غیر معلق نہ ہو. ایک مطلب اس میں یہ ہے کہ جو آپ معاملہ کر رہے ہیں وہ اس میں غرر نہ ہو، ٹھیک ہے، انسرٹینٹی نہ ہو، اور چیزیں کلیئر ہوں آپ کی. اس کے علاوہ غیر معلق عقد بیع کسی واقع یا تاریخ کے ساتھ معلق نہ ہو، جیسے وہ بھائی بتا رہے تھے، ٹھیک ہے، یا کسی اسے کہتے ہیں کہ بھئی اگر بارش ہوئی تو میں آپ سے یہ معاملہ کروں گا، اگر پاکستانی ٹیم جیتی تو ہم اس پہ جو ہے نا وہ کریں گے، ٹھیک ہے. ہاں عمران خان رہا ہو گیا، ٹھیک ہے، کشمیر آزاد ہو گیا تو ہم یہ کریں گے، ٹھیک ہے. تو اس طرح کے معاملات جو ہیں، ٹھیک ہے. اس کے علاوہ غیر مشروط، کسی قسم کی کوئی شرط نہ ہو اس کے اندر. اچھا اب یہ اس کے جو بیسک موٹے موٹے اصول ہیں وہ. اچھا ایک اور چیز میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ جو کورس ہے یہ تو 2-3 دنوں کے اندر انشاءاللہ اس کو ہم ختم کریں گے. آپ لوگوں کی امتحانات کب ہیں؟ 31 جنوری جانے مطلب نہیں ہے سر، نہیں کیوں؟ تخصص کے نہیں ہے. اچھا تخصص کے نہیں ہوتے، تخصص کے نہیں ہوتے. تو اس میں ہم یہ دیکھ لیں گے کہ اگر مثال کے طور پہ رمضان یا رمضان کے بعد کوئی ایسی ترتیب بن سکی نا، تو میرا ارادہ یہ ہے کہ میں آپ لوگوں کو نا وہ ہے شریعہ سٹینڈرڈ ہے، معاہر شرعیہ، نام آپ لوگوں نے شاید سنا ہو، ٹھیک ہے، معاہر شرعیہ. میری کوشش یہ ہوگی کیونکہ اردو ورژن اس کا آ چکا ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں ذرا پڑھنے میں تھوڑا سا آپ لوگوں کو، ویسے تو عربی میں بھی موجود ہے وہ، اگر آپ لوگوں کی عربی ظاہر ہے اچھی ہوگی اس حوالے سے تو آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں. میرا یہ اس میں ارادہ ہے کہ جو ویسے تو اس میں اسٹینڈرڈ بہت زیادہ ہیں، لیکن جو بیسک اسٹینڈرڈ ہوں گے نا ہم اس کے اوپر وہ ان کے وہ معاہر پڑھیں، ٹھیک ہے، وہ پڑھیں یا پڑھایا جائے، وہ اس میں آپ کو بہت ساری چیزیں بہت زیادہ کلیئر ہو جائیں گی، ٹھیک ہے. کیونکہ اب یہاں ہم 10 15 20 اصول پڑھ لیتے ہیں، وہاں آپ پورا اس کے اوپر جو جتنے اصول و ضوابط ہیں نا، پورا مطلب پیکج ہے پورا. وہ پوری دنیا میں جہاں پر اجارہ کا وہ معاہر استعمال کیا جا رہا ہوگا وہ اسی اصول کے مطابق ہوگا پوری دنیا میں، ٹھیک ہے. پوری دنیا میں جہاں بینکنگ انڈسٹری میں جو استعمال ہو رہا ہوگا اجارہ، وہ اس اصولوں کے مطابق ہوگا، کیونکہ یہ سٹینڈرڈ ہے. یہ ماہر کے طور پہ یعنی یہ یوں سمجھے کہ پوری دنیا میں اس کا معیار ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. تو اسی طریقے سے اگر آپ وہ چیز سمجھ لیتے ہیں یا وہ چیز پڑھ لیتے ہیں نا، تو میں سمجھتا ہوں کہ بینکنگ کی پروڈکٹ تو یہ بیسک چیزیں ہیں جو میں آپ کو یہ پڑھا رہا ہوں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس کے بیک پہ جو اصول ہے وہ اصول آپ کو سمجھ آ جائے گا، ٹھیک ہے. تو یوں سمجھے کہ آپ کو انشاءاللہ اللہ نے چاہا آپ لوگ کبھی بھی کسی بینکنگ انڈسٹری میں بیٹھ کے کسی سے بھی جب بات کریں گے نا، تو دونوں چیزیں آپ کے بیک پہ چل رہی ہوں گی. پروڈکٹ بھی آپ کو سمجھ آ رہا ہے، پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ جب آپ ڈیپتھ میں جا کے اس چیز کو پڑھ رہے ہوں گے کہ جس کا یہ اصول تھا، اس اصول کے تحت یہ حلال تھا، یہ تھا، یہ طریقہ تھا، تو وہ آپ کو مزید بہت بہت اچھے طریقے سے کلیئر ہو جائے گا. تو وہ چاہے وہ ہفتے کی ہو، 10 دن کی ہو، 20 دن کی ہو، یا مہینہ ہی کیوں نہ، یا ہفتہ جمعہ ہفتہ یا ہفتہ اتوار، یا کوئی ایسی ترتیب ہفتے میں 2 دن کی کلاس ہو، ٹھیک ہے. تو ہم کوشش کریں گے کہ ایک دن میں پورا ایک ماہر پڑھ لیں، کیونکہ اگر وہ 30-35 اصول بھی ہیں تو وہ 30-35 اصول میں اس کو پڑھنا ہوتا ہے اور پڑھ کے تھوڑا سا اس کو ایکسپلین کرنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. تو کیا کہتے ہیں اس بارے میں؟
یہ کب ہوگا؟ یہ ہم کوشش کرتے ہیں ابھی ذرا کیونکہ مجھے اس کو ایک دفعہ پڑھنا خود بھی ہوگا. ہم نے پڑھے ہیں جب یونیورسٹی لیول پہ تھے, اب اس کو ایک دفعہ مجھے گو تھرو کر کے کہ بھئی کتنے پڑھنے چاہیے, کتنے میکسیمم پڑھانے چاہیے. تو اس میں میں نے جیسے آپ سے ذکر کیا کہ ایک واٹس ایپ گروپ ہو گیا نا, تو اس گروپ کے تحت پھر ذرا اس پہ ہم لوگ ورکنگ کر سکتے ہیں. اس میں پھر یہ فائدہ ہے کہ آپ اپنے دوسرے ساتھیوں کو بھی بتا سکتے ہیں کہ بھائی اس طرح پڑھنے جا رہے ہیں, ایک کورس ہونے جا رہا ہے, تو اس کورس میں وہ لوگ جو اس وقت کسی بھی وجہ سے شریک نہیں ہو سکے وہ اس وقت بھی جوائن کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو اس میں زیادہ سے زیادہ مطلب دیکھیں جتنی تعداد بڑی ہوگی ہمارے اس چیز کا فائدہ زیادہ سے زیادہ پہنچے گا. ٹھیک ہے, یہ ذرا مختصر سے یہ بات کرنی تھی. اس کو میں بس ختم کر رہا ہوں. گویو کے جو مرابحہ کا جو رائج طریقہ کار ہے وہ بینکنگ انڈسٹری کے اندر کیا ہے کہ آپ نے پڑھ لیا کہ جی کاسٹ اینڈ پروفٹ دونوں چیزیں بتانی چاہیے, مبی کا پتہ ہونا چاہیے, سمن, یہ ساری چیزیں ہونی چاہیے. بینک کیا کرتا ہے, فرض کریں ایک کاروباری بندہ آتا ہے بینک کے پاس, وہ کہتا ہے کہ جی مجھے, جیسے ہمارے پاس ایک ایگزامپل ہے میں وہی سمجھا دیتا ہوں. ایک کسٹمر تھا, وہ بسکٹ جو ہے نا وہ اس کی بڑی کمپنی تھی, تو اس کا ڈسٹریبیوٹر تھا یہاں پہ. اس نے کہا کہ جی مجھے مال اٹھانا ہے لیکن اس وقت میرے پاس کیش ہاتھ میں نہیں ہے, اور کمپنی کہہ رہی ہے کہ بھائی کیش پے کرو تو ہم مال اٹھا دیں گے آپ کو. فرض کریں ایک کنٹینر ہے, مثال دے رہا ہوں 50 لاکھ کا, مجھے 50 لاکھ روپے چاہیے. تو بینک نے کہتا ہے کہ ٹھیک ہے بھائی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب طریقے دو ہی ہیں, یا تو کسی سودی بینک کے پاس جاؤ, اس سے 50 لاکھ قرض لو, اماؤنٹ لو, لینے کے بعد جو 2-3 مہینے کے بعد اس کو قرض سود سمیت واپس کر دو. یہ طریقہ. اب اس کا حلال اور جائز طریقہ بینک نے کیا نکالا ہے, یا کیا اس کا طریقہ تمویل ہے کہ بینک اس کو کہتا ہے کہ یہ مال میں خریدوں گا, اور میں ایسے کہ نہیں کہ میں جا کے خریدوں گا, اس کو وکیل مقرر کر دیتا ہے کہ آپ جاؤ میرے بہاف پہ ان سے بات کرو, ان سے مال اٹھاؤ. اچھا مال وہاں سے جب, اچھا اس سے شروع میں پہلے فرسٹ اسٹیپ کیا ہوتا ہے کہ بینک اور کسٹمر کے درمیان جو ہے نا وہ ہوتا ہے کہ جی پرومس ہوتا ہے. بینک کہتا ہے, کسٹمر کہتا ہے کہ بھائی میں وہ کر رہا ہوں, پرومس کر رہا ہوں, وعدہ کر رہا ہوں آپ سے کہ بھائی یہ مال جو ہے یہ میں آپ سے خریدوں گا. ٹھیک ہے, بینک کہتا ہے ٹھیک ہے بھائی میں یہ مال آپ کو بھیجوں گا. اب اس کو سیکنڈ اسٹیپ میں اس کو ایجنٹ بنا دیتا ہے کہ اب جاؤ بقور میرے بیاف وکیل بن کے آپ وہاں سے مال اٹھاؤ. جب مال اس کے گودام پہ پہنچ جاتا ہے, یہاں پہ ایجاب و قبول ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ایجاب و قبول یہاں پہ ہوتا ہے, اور یہاں پہ ہونے کے بعد وہ مال اس کو بیچ دیتا ہے. بیچنے کے وقت اس کو اپنی کاسٹ اور پروفٹ دونوں بتا دیتا ہے. فرض کریں 50 لاکھ کا مال ہے, میں 52 میں 55 لاکھ میں بیچ رہا ہوں آپ کو. تو یہاں پہ اس نے دونوں چیزیں کلیئر کر دی کہ یہ میری لاگت آئی ہے اور یہ میرے اس کے اوپر پروفٹ ہے. اب وہ اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ مہینے کے اعتبار سے بھی, فرض کریں اس کا جو بزنس سائیکل ہے, یعنی جب وہ مال مارکیٹ میں نکالے گا وہاں سے ریکوری ہوگی, وہ اگر سائیکل 1 مہینے کا ہے تو 1 مہینے کا ٹائم دے دیتے ہیں, 2 ہے, 3 ہے, 6 ہے, 8 ہے, سال ہے. اس سائیکل کے اعتبار سے اس کے جو ہے نا وہ بناتے ہیں, تناسب طے کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے, فرض کریں سالانہ پروفٹ ریٹ 12% ہے. اب اگر وہ مہینے کے اوپر جا رہا ہے, پورے مہینے کے اوپر جا رہا ہے کہ جی میرا 1 مہینے کا سائیکل ہے, تو صرف 1% لگے گا اس کے اوپر. سمجھ رہے ہیں کہ اگر 12% ہے تو 1% لگے گا. اگر وہ کہتے ہیں میں 2 مہینے کے اعتبار سے جا رہا ہوں تو 2% اس پہ اپلائی ہو رہا ہے. اب وہ کیا کیا, اس کو قسطوں میں ڈیوائڈ کر دیا. اب وہ اس کو ایک تو معجل ہوتا ہے, ایک معجل ہوتا ہے نا. عاجل کیا ہے, جلدی آنا, اور معجل کیا ہے کہ ایک ٹائم, تو یہ وہ معجل ہوتا ہے, یہ مرابحہ معجل کہلاتا ہے اس کو, کہ یہ مرابحہ معجل ہے. تو اس طریقے سے یہ مرابحہ کا معاملہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, باقی اگلی بیو جو ہے وہ, اچھا کل جو ہے نا کل میں نہیں ہوں گا, پیر اور منگل بدھ یہ 3 کلاسز ہوں گی میرے حساب سے, کیونکہ یہ اس میں تکافل کا رہ گیا ہمارے پاس, اور تکافل کے علاوہ ایک جو ہماری اپنی پروڈکٹ ہے کفالہ کے نام سے, وہ ہم تکافل میں کور کریں گے. اور تقریباً یہ کیونکہ آخری لیکچرز ہیں, یعنی خرید و فروخت والے معاملات ہیں اس میں, تو یہ پیر منگل تک میکسیمم یہ 2 دن یہ چل جائیں گے. اور آخری 1 دن ہم پورا جو ہے نا کوشش کروں گا کہ وہ 1 دن اگر نہیں ہوا تو پورا مطلب 2 یا 1.5 دن ہم تکافل کو دے دیں گے, کیونکہ تکافل کے بیسک نظام کو سمجھنا اور پھر اس میں کیا چیزیں اس کو, تو انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بدھ کے دن ہم اس کو فائنلائز کریں گے. ٹھیک ہے, باقی کوئی بھی ساتھی نا ایک وہ بنا کے